اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومکروا ومکر اللہ ومکروا اور انہوں نے مکر کیا، جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ومکروا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، منصوبہ بنایا۔ مکر تدبیر کرنا، خفیہ منصوبہ بنانا، ایک چال چلنا۔ ومکروا اور انہوں نے منصوبہ بنایا، خفیہ تدبیر کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ ومکر اللہ اور اللہ جل شانہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اس کو بچانے کے لیے۔ واللہ اور اللہ جل شانہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ خیر بہتر، تو خیر الماکرین بہترین منصوبہ ساز ہے، بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور اپنی طرف یعنی آسمان کی طرف بلا لیا۔ وہ اب ملائکہ کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، فلما احس، جس طرح آپ نے پڑھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا، معلوم کیا کہ وہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور منصوبہ بنا رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دے، اور قتل کرنے کی جو وجہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، جادوگر جادوگر، اور یہ بھی کہا کہ یہ جادوگرنی کا بیٹا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی نسبت کی کہ وہ بھی جادوگر تھے، اور تہمت لگائی کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے معاذ اللہ، اور آپ کی جو والدہ ہے مریم علیہ السلام اس پر بھی تہمت لگائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں بددعا کی اور ان پر لعنت کی تو فوراً اللہ جل شانہ نے ان سب لوگوں کو جو تہمت لگا رہے تھے ان کو سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، خنزیر۔ جب یہودیوں کے سردار جس کا نام یہودا تھا، یہودا، انہوں نے یہ صورت دیکھی، یہ صورتحال دیکھا، تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح ہم کو سور، خنزیر اور بندر میں بدلتے رہیں گے، کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو سب متفق ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ تو یہودا نے اپنے ایک خاص دوست تھا طیانوس، اور بار فرماتے ہیں بعض طیانوس، اس کا ایک آدمی تھا یہودا کا۔ میں نے آپ کو بتایا یہودا یہودیوں کا سردار تھا۔ تو طیانوس کو بھیج دیا کھڑکی کے ذریعے۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کمرے سے نکال دو، اور پھر اس کی جو شباہت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی جو تصویر تھی، تو اس تصویر کو طیانوس پر اللہ جل شانہ نے وہ بنا دیا،
اس کو مشابہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کا، جس طرح چہرہ تھا اسی طرح اس کا بھی چہرہ بن گیا طیطیانوس کا۔ جب طیطیانوس جو چہرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگ رہے تھے، جب واپس آئے تو یکدم یہودیوں نے حملہ کیا، اور یہ سمجھ کر حملہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکل آئے۔ طیطیانوس نے اس کو مجبور کر دیا، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے سے باہر نکل آئے، یکدم اس کو مار دیا اور پھانسی پر چڑھا دیا۔ بعض میں جب اس کا جسم دیکھا جس کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا، تو اس کو پتہ لگا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ ان کا بدن کا جو خد و خال تھے وہ اس سے جدا تھے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ طیطیانوس کو ہم نے ہلاک کیا، جو اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شبیہ جو ہے اس پر ڈالی تھی۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ جل شانہ نے بھی تدبیر کی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ جل شانہ بہترین منصوبہ ساز ہیں، بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال، جب فرمایا اللہ جل شانہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ۔ اب جب وہ طیطیانوس اور یہودا بنی اسرائیل کو جمع کر کے وہ منصوبہ سازی کر رہے تھے، اس وقت اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے، اس قال، جب کہا اللہ جل شانہ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ تو توفیون یا توفیون پورا اٹھانا، قبضہ کرنا۔ انی متوفیک، بے شک میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، قبضہ کرنے والا ہوں، قبض کرنے والا ہوں آپ کو، یا پورا اٹھانے والا ہوں روح اور جسم کے ساتھ۔ ورافعک، اور اٹھانے والا ہوں الیہ، اپنی طرف، یعنی عرش کی طرف۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اللہ جل شانہ چونکہ جسم سے پاک اور منزہ ہیں، تو اللہ جل شانہ کو جو ہم نسبت کرتے ہیں اوپر کی طرف، تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ جو احکام بیچتے ہیں دنیا کی طرف یا تمام کائنات کی طرف، جو تدبیر کرتے ہیں، جو حکم فرماتے ہیں، تو وہ عرش سے فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نسبت کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی طرف کہ وہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ جل شانہ ہر جگہ موجود ہے، جس طرح روح انسان کے جسم کے ہر کونے میں، ہر جز میں موجود ہے۔ تو اللہ جل شانہ بھی نسبت کرتے ہیں الیہ، اپنی طرف، رافعک، آپ کو میں اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان کفار مشرکین کے منصوبوں سے۔ ومطہرک، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان یہودیوں سے جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ومطہرک، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں من الذین، ان لوگوں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کی ہے آپ کی رسالت سے۔ وجاعل الذین، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتبعوک، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اوپر جو ہے میں بنانے والا ہوں، رکھنے والا ہوں ان لوگوں کو جو اتبعوک، آپ کی اتباع فرماتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔
تو اللہ جل شانہ نے خوشخبری دی، بشارت دی کہ جو عیسائی ہیں، آپ کی جو امت ہے، ان کو روز قیامت تک ان کافروں، ان یہودیوں کے اوپر میں رکھوں گا، وہ ان پر حکومت کریں گے، حکمرانی کریں گے، وہ غالب رہیں گے، غالب رہیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی امتی ہیں، ان کو میں بنانے والا ہوں، رکھنے والا ہوں، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کی، اوپر ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہیں، کافروں کے وہ اوپر غالب رہیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی، پھر میری طرف، مرجعکم، آپ کی رجوع ہے، آپ کی واپسی ہے، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم، آپ کے مابین، فیما، ان معاملات میں، کنتم، جو آپ تھے، فیہ، ان معاملات میں، تختلفون، جو اختلاف کر رہے تھے، جو دینی مسائل میں آپ جو اختلاف کر رہے تھے، اللہ جل شانہ کی وحدانیت، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، اور اسی طرح تمام انبیاء کے جو معاملات ہیں ان کے امتیوں کے ساتھ، ان سب میں فاحکم، میں وہ فیصلہ کروں گا، فیصلہ کروں گا، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، جب آپ کی قیامت کی دن آپ رجوع کریں گے، میرے سامنے حاضر کیے جائیں گے آپ، تو فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، آپ کے مابین، فیما، ان معاملات میں، کنتم فیہ، جو تھے اس معاملے میں، تختلفون، جو اختلاف آپ کرتے تھے۔ تو یہاں انی متوفی کا، تو میں اپنی عزت، قرارگاہ، جو ملائکہ کی رہنے کی جگہ ہے، اسی طرف میں آپ کو، رافع کا الیہ، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ جس طرح میں نے کہا، اس قال، جب کہا اللہ جل شانہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں آپ کو پورا قبض کرنے والا ہوں، میں پورا آپ کو قبض کرنے والا ہوں، روح اور بدن کے ساتھ، ورافعک، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہے، ان سے، ان کے جو برے منصوبے ہیں، ان سے آپ پاک رہیں گے میرے ساتھ۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا، وجاعل الذین، کہ میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو یہاں اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکمل اتباع جو کیا ہے اس زمانے میں، وہ مسلمان ہے۔ عیسائیوں کو بھی یہی حکم تھا کہ آخری نبی آئیں گے، محمد مصطفیٰ، جس کا نام احمد ہوگا، جس طرح عرض کی ہے آپ کے سامنے کہ انجیل مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا احمد، تو آخری نبی آئیں گے احمد کے نام پر، تو اس کی آپ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اس کی نصرت فرمائیں گے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ گویا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو خوشخبری دیتے ہیں، قیامت تک اللہ جل شانہ غالب رکھیں گے مسلمانوں کو۔ اور بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا اس وقت، تو اس سے مراد، بعض مفسرین فرماتے ہیں، عیسائی غالب رہیں گے یہودیوں پر روز قیامت تک۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے، قرب قیامت عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، اور ان کی اولاد ہوگی اس نکاح سے،
45 سال اس دنیا میں جئیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی۔ اور پھر فرمایا اور میرے ساتھ میرے قبر میں دفن کیے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے میرے قبر میں میرے ساتھ، میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قبر میں ابوبکر و عمر کے درمیان رہیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ دفن ہوئے ہیں، تو وہ بھی اس کی بھی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، حکم دی تھی۔ یہاں فرماتے ہیں ابوبکر اور عمر کے درمیان ایک ہی قبر میں ہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ قبر میں رہیں گے روز قیامت تک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا ایک گروہ جو ہے برابر حق پر جہاد کرتا رہے گا، جہاد یعنی قیامت تک ہے، جہاد کرتا رہے گا اور قیامت کے دن تک غالب رہے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو صحیح طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تک غالب رہے گا وہ گروہ جو جہاد میں مصروف عمل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے، مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ تو مسلمان کہیں گے کہ عیسیٰ آپ آئے اور جماعت آپ پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی میں سے ایک امامت کرے، میں اس کے پیچھے اقتداء کروں گا، نیت باندھوں گا۔ اور پھر فرمائیں گے تم میں ہی سے بعض کے سردار ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات صرف اس لیے کہیں گے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حدیث معراج میں آیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر دیکھا تھا۔ تو یہاں فرماتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور میں رکھنے والا ہوں، بنانے والا ہوں ان لوگوں کو اتباعوا کا جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی قیامت تک جو مسلمان ہیں وہ غالب رہیں گے کافروں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کرتے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر الیہ میری طرف، مرجعکم آپ کی رجوع ہے، آپ کی واپسی ہے، فاحکم، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم آپ کے مابین، فیما ان معاملات میں، کنتم جو تم فی ہی ان معاملے میں